بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ ناظرین، میں اس شخص کی تبحر علمی پر کیا کلام کر سکتا ہوں جو توحید اور نبوت کو اسٹیبلش کرتے ہوئے لوگوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب بھی توحید کا ذکر آئے گا نبوت کی گستاخی تو آٹومیٹیکلی ہو جائے گی، چونکہ توحید کے مقابلے میں کوئی نبی یا عام آدمی اپنا پیشاب بھی روک نہیں سکتا۔ مجھے ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جو اس زمانے میں انجینئر صاحب کو قرآنی اور نبوی تعلیمات کا امین بناتے ہوئے لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ دیکھو جو دین 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں تمہارے بزرگوں کو، بابوں کو سمجھ نہیں آیا، وہ تنہا انجینئر صاحب کو سمجھ آ گیا ہے۔ الحمدللہ ہمیں وہ دین سمجھ نہیں آیا جو انجینئر صاحب کو سمجھ آیا ہے، ہم نے تو وہ دین سیکھا ہے جو ہمارے اکابرین نے، سلف صالحین نے، اولیاء کاملین نے قرآنی اور نبوی تعلیمات کی صورت میں ہم تک پہنچایا ہے۔ بہرطور میں پنجابی کی ایک مثال اکثر دیتا ہوں، نہ پڑھیا نہ لکھیا نام محمد فاضل۔ انجینئر صاحب کی بھی مثال یہی ہے، چونکہ انہوں نے نہ قرآن پڑھا ہے نہ نبی رحمت کے مبارک فرمودات کو کبھی پڑھا ہے، بس جو ان کا دل چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے، اپنی من مرضی کے مطابق وہ دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے وہ اپنی ذاتی اختراع کو دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ممکن ہے آپ میں سے بعض دوست میرے اس کلام سے راضی نہ ہوں، میں آپ کی رضا کا پابند نہیں ہوں، چونکہ انجینئر صاحب کے کلام پر اگر فیصلہ کیا جائے تو انجینئر صاحب نے قرآنی اور نبوی تعلیمات سے یہی سیکھا ہے کہ جب توحید بیان ہوگی تو نبی بھی کوئی شے نہیں ہے۔ لیکن میں ذاتی حیثیت میں فقط ایک عرض کرتا ہوں، آپ توحید کا ذکر کرتے ہیں، اس زمین پر توحید کے وجوب کے لیے جو پہلا وجود آیا ہے وہ نبی کا ہے۔ دیکھیں عرف میں یہ مثال بہت عام ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کے پاس آئے، اگر اس نے مینار پاکستان کو اور بادشاہی مسجد کو تعمیر کیا ہے اور ان دونوں کے درمیان جو سڑک ہے وہ بھی اس نے تعمیر کی ہے، آپ جب بھی اس کا تعارف کروائیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ جو درمیانی سڑک ہے یہ اس نے تعمیر کی ہے، حالانکہ وہ سڑک تو اس نے تعمیر کی ہے مگر یہ حسن تعریف نہیں ہے۔ حسن تعریف کیا ہے کہ آپ اس کی حسن تعمیر کا ذکر کریں گے۔ انجینئر صاحب نبوت اور رسالت کو بیان تو کرتے ہیں مگر ان کے وہ اوصاف جو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے نبیوں اور رسولوں کو خاص عطا کیے ان کا ذکر کرنے کے بجائے ایک ایسے بشری وصف کی طرف نسبت کرتے ہیں جسے بالعموم ہم ظاہراً اپنی جانب بھی منسوب کرنا پسند نہیں کریں گے۔ اب ہوا کیا، یہاں انجینئر صاحب کے کلام پر دو گروپ بن گئے، ایک انجینئر صاحب کو گالی نکالنے لگا، ایک نبی کے اختیارات کو بیان کرنے لگا۔ یقیناً دونوں کی اپنی اپنی من مرضی ہے مگر میں سمجھتا ہوں انجینئر صاحب بھی اختیارات نبوت جانتے ہیں۔ دیکھیں میں بے وجہ بات کو بڑھانے کا مزاج نہیں رکھتا، میں مختصر وقت میں اپنا مدعا اور مقصود بیان کرنے کا عادی ہوں، لہٰذا میری انجینئر صاحب کے تمام تلامذہ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را آپ اس بات کو جانتے بوجھتے نظر انداز نہ کریں کہ صرف نبی اور رسول وہ ذاتیں ہیں کہ جو ہر عمل میں، ہر قول میں اللہ رب العزت کے حکم کی پابند ہیں، ان کا کوئی عمل اور کوئی قول بھی اس کی رضا سے خالی نہیں ہوتا، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے اور انجینئر صاحب کا پتلا ویسے ہی اس معاملے میں بہت زیادہ پتلا ہے۔ آپ بھی ہر بات میں انجینئر صاحب کا دفاع نہ کیا کریں، یہی تو اندھی تقلید ہے۔
آپ ہمیں جو تانا مارتے ہیں خود فرنٹ لائن میں اس تانے کی زد میں آ جاتے ہیں، چونکہ آپ ہر بات کا دفاع کرتے ہیں۔ میں سادہ سی ریکویسٹ آپ سے کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ نبی اور رسول اس کائنات میں خدا کی عطا سے وہ مقدس وجود ہیں جو انسانوں کو براہ راست رشد اور ہدایت سے جوڑتے ہیں، تو جن کے ذریعے سے رشد اور ہدایت ملے ان کے بارے میں ایسی ہلکی بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں کوئی فتویٰ آپ پر نہیں لگاتا، فتوے جن لوگوں نے لگانے ہیں وہ لگا دیتے ہیں، ہماری یہ تعلیم نہیں ہے۔ میں صرف ایک عرض کرتا ہوں، ذرا احتیاط کریں۔ اس نبی کے بارے میں جس نے ایمان عطا کیا ہے، رب کی معرفت ایقان عطا کیا ہے، کم از کم اس نبی کے بارے میں تو کچھ شرم اور حیا کریں۔